بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. محترم حاضرین، اصلاح و ترقی کے سلفی اصول جو قرآن و سنت کے ضابطوں اور اس کی ہدایات پر مشتمل ہیں، اس کے 40ویں اصول کے طور پر ہمارے سامنے یہ عبارت ہے کہ اہل سنت والجماعت کا، سلفی لوگوں کا، جو اہل حق ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ لوگوں کی سیاست کتاب و سنت اور فہم سلف کے مطابق ہو. سیاست کا لفظ جو ہے آج ہمارے ماحول میں، معاشرے میں جب استعمال کیا جاتا ہے تو عام طور سے جو حکومت اور جمہوری طرز کے انداز اختیار کیے جاتے ہیں، الیکشن کے، انتخاب کے اور اتھل پتھل کے، چال بازیوں کے، سیاست کا مطلب یہ نہیں ہے. سیاست کا معنی انتظام و انصرام، آداب جہاں بانی اس کو کہتے ہیں، لوگوں کا نظم کرنا. ایک گھر میں اگر گھر کا ذمہ دار نظم و ضبط کرتا ہے، اصول ضابطے بناتا ہے گھر کے، تو وہ گھر کی سیاست ہے، سیاست بیت، سیاست بیتی کہتے ہیں. سماج اور معاشرے کی سیاست ہوتی ہے. اب یہ مسجد ہے، مسجد کے نظام کو چلانے کے لیے یہاں جو بھی نظم و ضبط اصول ضابطے بنائے جائیں تو اس کو اس مسجد کے معاملات کی سیاست کہیں گے. تو سیاست انتظام و انصرام اور زندگی کے معاملات میں جو انسان نظم و ضبط بناتا ہے، تو یہ سارے امور دماغ میں رہے. یہ جو ہمارے یہاں لفظ سیاست بول کے جو تصور ابھرتا ہے وہ نہیں. نظم و ضبط، لوگوں کے معاملات کو درست کرنا، انتظام و انصرام کرنا، یہ مراد ہے. تو لوگوں کے معاملات کو درست کرنے کے لیے جو بھی طریقہ کار اختیار کیا جائے، سیاست اختیار کی جائے، وہ کتاب و سنت اور فہم سلف کے مطابق ہو. ہم جو بھی اصول، ضابطے اور کسی چیز کو چلانے کے لیے نظام بناتے ہیں، وہ تابع ہونا چاہیے قرآن و حدیث اور سلف کے فہم کے. چنانچہ یہ لوگوں پر آسانی کرنے، اب لوگوں کا انتظام کرنے جا رہے ہیں تو اب بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ لوگوں کو سہولت ہو، کسی پر جو ہے ترس کھا کے اس کے تعلق سے ہمدردی کا جذبہ، بھائی ہے، بیٹا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. جیسے گھر میں ماں ہے، باپ ہے، ابھی بیٹا بہت اچھی نیند سو رہا ہے، تو اب اس پر نرمی اور ہمدردی کے نام پر اس کے لیے اذان ہو رہی ہے، نماز کے لیے اٹھا ہی نہیں رہے. یہ میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں جو ہر گھر میں ہوتی ہے، ہمارے یہاں ہوتی ہے. ایسے ہی سماج اور معاشرے میں کوئی معاملہ آپ کو کرنا ہے تو لوگوں پر آسانی کرنے کے لیے، ان کی ہمدردی بٹورنے یا عہدہ و اقتدار کے حصول کے نام پر ہم کو عہدہ مل جائے، اقتدار مل جائے، اللہ کی حرام کردہ امور کو حلال نہیں کرتے. لوگوں کی مصلحت کا، لوگوں کی ضرورت کا یا ان کی چاہت کا لحاظ کر کے شریعت کو پامال نہیں کرتے، اور نہ ہی شہوات یعنی خواہشات نفس کے پیچھے پڑھ کے نیز غدار میڈیا، وہ میڈیا اور ذرائع ابلاغ جو الٹی سیدھی باتیں پھیلاتے ہیں، جن کا کوئی اصول ضابطہ نہیں ہے، جو ایمان اور اخلاق کے دائرے سے عموماً باہر نکل جاتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، ان کے پیچھے بھی نہیں بھاگتے. اور یہ کہ اللہ ہی سیدھی راہ دکھانے والا ہے. یہ جو میں نے پورا ان کی عبارت پڑھی اصول کے طور پر، اس کو دوسری تعبیر میں مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، گھر کا ہو، سماج و معاشرے کا ہو، وہ جو سیاست حکومت والی ہے وہ سیاست ہو، گھر کی سیاست ہو، سماج اور معاشرے کی کسی ادارے کی سیاست ہو، جو بھی معاملہ ہے یا کسی اور سے جو بھی معاملہ کرتے، ان سارے امور میں سلفیوں کا اصول یہ ہے، اہل حق کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کی شریعت، اس کے نبی کی تعلیم کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کی پیروی کی جائے. دنیا کی، آپ اس اصول پر غور کیجئے. آج ہمارے سماج اور معاشرے میں ہم خود اپنا جائزہ لیں، ارد گرد دیکھیں تو نظر آئے گا کہ اس اصول کی کتنی دھجیاں بگھیرتے ہیں قدم قدم پر.
ہمارے گھر میں شادی بیاہ ہے تو اب عورتوں کی خواہشات ہے، ارمان ہے، رسم و رواج ہے، سماج اور معاشرے کے تقاضے ہیں، اس کے سامنے ہم قرآن حدیث کی چلو ٹھیک ہے کہاں روز روز شادی ہوتی ہے، ہاں ارے بچوں کے ارمان ہیں، عورتوں کی خواہش ہے، تو اب ایسے کچھ امور اختیار کیے جاتے ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ کوئی اور معاملہ ہوا، میت کا معاملہ ہو گیا، پتہ ہے کہ یہ کام بدعت ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، لیکن اب ہمارے سماج اور معاشرے میں اس کا چلن ہے، اب کون لوگوں سے جھنجھٹ اور بات مول لے ہوئے، ابھی مخالفت کریں گے تو لوگ سوال اٹھائیں گے، تو اللہ کو ناراض کرنا گوارا ہے، لوگوں کو ناراض کرنا گوارا نہیں ہے، ایسا مزاج بنا ہوا ہے لوگوں کا۔ آپ اس طرح سے غور کیجئے، ہاں خرید و فروخت میں، معاملات میں، ادارے میں، جماعتوں میں، مسجدوں میں، ہاں گھر میں ساس بہو کا جھگڑا ہو رہا ہے، بھائی بہن کا جھگڑا ہو رہا ہے، ہاں حصے ترکے کا معاملہ ہے، پنچایت میں پنچ بیٹھتا ہے، ہاں ایک کمزور آدمی، پنچ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کمزور ہے، یہ بہو ہے، یہ بیٹا ہے، یہ مظلوم ہے، لیکن جو دوسرا فریق ہے وہ طاقتور ہے، بڑا ہے، مضبوط ہے۔ اب اگر میں کمزور کی طرف سے بولوں گا تو یہ طاقتور میرے مجھ سے ناراض ہو جائے گا، تو اب سیاست ان کے دماغ میں یہ آتا ہے، چالاکی یہ ہے، عقل مندی یہ ہے کہ بیچ کا راستہ نکالا جائے کہ سیٹھ صاحب بھی یا بڑے آدمی بھی خوش نہ ناراض نہ ہو، اور اس کو بھی لگے کہ میں یہ جانبداری نہیں برت رہا ہوں۔ لوگ اسے ذہانت سمجھتے ہیں، لوگ اسے بہت اچھی سیاست سمجھتے ہیں۔ یہ جو میں نے دو چار مثالیں دیں، آپ غور کیجئے، قدم قدم پر ایک دو لوگوں کا معاملہ ہو یا اجتماعی معاملات ہوں، ہر جگہ ہم کو اس قسم کے معاملات پیش آتے ہیں۔ اور آدمی، حیرت انگیز بات یہ بھی ہے اس میں ایک اور پہلو کہ لوگوں کی مصلحت کا، اپنی مصلحت کا، مصلحت سے مراد اس کے دماغ میں جو مصلحت آ رہی ہے، شریعت کے مطابق وہ مصلحت نہیں ہے، ہاں شرک ہو رہا ہے خاموش، بدعت ہو رہی ہے کوئی بات نہیں، ہاں دین کو پامال کیا جا رہا ہے کوئی بات نہیں، نماز چھوڑی جا رہی ہے خاموشی، لیکن کوئی رسم چھوٹ جائے تو پھر بات کرنا شروع۔ ہمارے یہاں گھروں میں عورتیں بولتی ہے یہ والا نہیں کریں گے تو لوگ کیا بولیں گے، کوئی یہ نہیں بولتا کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا بولیں گے۔ اللہ نے فرض کیا ہے، اللہ کے فرائض کے ترک پر یہ جواب نہیں ہوتا سماج اور معاشرے میں کہ ارے دین پر عمل نہیں کر رہے لوگ کیا بولیں گے، ہاں رسم جو لوگوں نے بنائی ہے وہ چھوٹ جائے تو لوگ کیا بولیں گے، یہ ڈر ہے۔ تو اب اس چکر میں نے جو ایک کہا کہ اور خطرناک اور گھناؤنا پہلو ہے برائی کا، وہ یہ ہے کہ جب آدمی اس قسم کی مصلحتوں کو پیش نظر شریعت قرآن حدیث کی تعلیمات کی مخالفت کرتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ اس مخالفت کے لیے ایسے بہانے، ایسے جھوٹی دلیلیں پیدا کر لیتا ہے کہ اس کا وہ غلط کام صحیح نظر آئے۔ یہ اور زیادہ برا ہے، عذر گناہ بدتر از گناہ کہا جاتا ہے کہ گناہ کا عذر پیش کرنا گناہ سے بھی برا ہے، یعنی آپ اس گناہ کو آپ نیکی بنا رہے ہو، غلط کو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ غلط نہیں ہے صحیح ہے۔ پورے سماج اور معاشرے میں یہی ہو رہا ہے، ایک آدمی حرام کھا رہا ہے، سودی لین دین کر رہا ہے تو وہ اپنی مجبوریاں بتائے گا کہ وہ جو کر رہا ہے وہ کرنے کے لیے مجبور تھا، اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ ایک آدمی بدعت و خرافات کر رہا ہے، آپ اس سے پوچھئے گا تو وہ اپنے علماء، اپنے بزرگوں، اپنے پیروں کے بیانات کو اس طرح پیش کرے گا کہ گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بات کر رہا ہے جو وحی کی شکل میں نازل ہے، جبکہ وحی نہیں ہے، وہ لوگوں کا قول ہے، لوگوں کی بنائی ہوئی دینی شریعت، خود ساختہ دین اور دینی اصول ہیں۔ تو بدعت پہ عمل کر رہا ہے لیکن سمجھتا ہے کہ میں دین کر رہا ہوں، دین پر عمل کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہے لیکن سمجھتا ہے کہ میں اجر و ثواب حاصل کر رہا ہوں، ہاں۔ اور جو مخالفت کرتا ہے اس کو رد کرتا ہے کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو یہ غلط ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، تو اس سے لڑائی کرتا ہے، دشمنی مول لے لیتا ہے اور اس کے صحیح دین کا رد کرتا ہے۔ یہ اور برائیاں بڑھتے چلی جاتی ہیں، غلط کام کرنا نمبر 1، پھر اس غلط کو صحیح کہنا نمبر 2، پھر اس غلط کو غلط کہنے والے کی مخالفت کرنا، دشمنی رکھنا اور اس کے صحیح کو غلط کہنا، یہ اور زیادہ بھیانک گناہ ہے کہ آپ اس چکر میں قرآن و حدیث کو رد کر دیتے ہیں۔ یہ ایک سلسلہ جو بہت خطرناک ہے اور آدمی کی دین کے ساتھ دنیا اور آخرت کو تباہ کر دینے والا ہے۔ اس طرح کا یہ مرض اختیار کرتے ہیں لوگ مصلحت کے نام پہ۔ مصلحت، حکمت، اس سے شریعت انکار نہیں کرتی، لیکن وہ مصلحت اور حکمت جو شریعت کے دائرے میں ہو۔ اسی حکمت اور مصلحت کے نام پر لوگ راسخ فی العلم، جو علم میں مضبوط لوگ ہیں، دھیان دیجئے یہ جو میں بات کہنے جا رہا ہوں یہ اسی میں آگے آئے گا، لیکن شاید ہم لوگ یہ تھوڑا طویل ہے
تو اس کو 2 حصوں میں بانٹ کے اگلے ہفتے بھی اسی کا درس دیں گے، کیونکہ بہت اہمیت ہے۔ بیچ میں ایک دوسری ہیڈنگ ہے کہ دین پر لادینیت کا خطرہ، دین کے نام پر لوگ لادینیت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں ایک بحث چلتی ہے کہ بردرز ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں۔ ایک آدمی قرآن حدیث کی کوئی بات معلوم ہے دوسروں تک پہنچا سکتا ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ کہ مجھے معلوم ہے نماز فرض ہے، میں نماز بتاؤں، مجھے معلوم ہے کہ سود حرام ہے، میں یہ بیان کروں۔ لیکن اب کچھ ایسی شکلیں پیدا ہو رہی ہے کہ یہ سود ہے یا نہیں ہے یہ میں نہیں جانتا، تو مجھے چاہیے کہ میں اس کو فتویٰ نہ دیتے ہوئے کہوں کہ جو اہل افتاء ہے، اہل اختصاص ہیں، اسپیشلسٹ ہیں اس کو پاس رجوع کیجیے۔ لیکن اب ایسے موقع پر لوگ دیکھتے ہیں کہ ارے مولوی صاحب جو پکے علم والے ہیں، جو مضبوط علم، ان کے پاس جاؤں گا تو وہ تو مجھ کو معلوم ہے کہ یہ حرام بول دیں گے۔ تو ایسے کے پاس چلے 2 شکل، یا تو وہ پختہ علم والا ہے لیکن دنیا دار ہے، تحفے تحائف دے کے اس کو بولیں گے کہ راستہ نکالو تو راستہ نکال دے گا کہ ایسے کر لو تو یہ حرام حلال ہو جائے گا۔ حرام نوٹ کو کسی حلال دھندے کرنے والے کو جا کے دو اور بولنا تیری نوٹ میرے کو دے دے۔ یہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں۔ مالیگاؤں میں ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ان کے یہاں ایسا ہی ہوا کہ بھائی یہ میرے پاس حرام روپیہ رکھا ہے، کہ دکانداروں کے پاس جاؤ اور کہنا یہ نوٹ لے کے دوسری جو تمہارے پاس ہے وہ دے دو۔ تو میں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ اس کی جو حرام ہے وہ حلال ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا اگر نوٹ بدلنے سے جس کی حرام ہے حلال والے کی نوٹ سے حلال ہو رہی ہے، تو بیچارہ جو حلال روزی کما رہا ہے اس کو آپ نے حرام دے دیا تو اس کا بیٹھے بٹھائے حلال والا حرام نہیں ہو رہا ہے۔ عجیب تدبیر ہے، شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے یہ، اللہ کے دین کے ساتھ۔ یہ اس سے برا لگتا ہے جو یہودیوں نے کیا، شنیچر کے دن مچھلی منع ہے پکڑنا تو جمعہ کو جال لگایا، اتوار کو نکالا، اور جو بھی شکلیں ہیلے بہانے اختیار کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی اور کہا کہ لعنت ہے یہود پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر چربی کو حرام کیا تھا، انہوں نے پگھلایا بیچا اور اس کی قیمت کھانے لگے۔ یہ ہیلے بہانے حرام کو حلال بنانے کے، یہ ہمارے یہاں آج کچھ لوگ بتاتے ہیں فتویٰ دیتے ہوئے کہ ایسا کر لو زکوٰۃ سے بچ جاؤ گے، ایسا کر لو تو سود تمہارے لیے جائز ہو جائے گا، ایسا کر لو تو یہ حرام حلال ہو جائے گا۔ اور اسی چکر میں کچھ لوگ سہولت پسندی کے لیے ایسے لوگوں سے فتویٰ پوچھتے ہیں، ان سے دین کی طرف، دین کے معاملات میں رجوع کرتے ہیں جو علم میں رسوخ نہیں رکھتے، جو افتاء اور شریعت کے احکام بنانے کے اہل نہیں ہیں، کمزور لوگ ہیں۔ اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ منہج میں، دین میں خامیاں، خرابیاں، بلکہ گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آج سلفیوں میں، عرب دنیا میں ایک بحث یہ بھی ہے کہ اہل سلفی منہج کے ماننے والے اہل حق ہیں، ضرور ہیں، لیکن سلفیوں میں کچھ طبقات نئی نسل میں ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو تحریکیوں کے اثرات سے انحراف اور خارجیت کی فکر سے متاثر ہو گئے، اور وہ سلفیوں کے قرآن و حدیث سے ثابت شدہ اصولوں کی مخالفت کرتے ہوئے ان کی زبان بولتے ہیں جو تحریکیت یا خارجیت کے حامل اور علم بردار ہیں۔ تو میں وہ اصطلاح استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں، عربی میں 2-3 اصطلاحات استعمال کرتے ہیں کہ یہ وہ سلفیت والے ہیں، جہادی، اور میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ ایسے کم علم، ابھی ایک کشمیر سے ہمارے ایک جماعت کے ہیں وکیل صاحب، انہوں نے ایک تحریر بھیجی اور اس پر جواب مانگا، ڈاکٹر اسرار کی تحریر ہے۔ اس میں انہوں نے بیان کیا کہ وہ سورہ اعراف کی آیت ہے کہ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اور پھر لباس کے احکامات ہیں۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو سہولت ہے، مسلم حکومت میں ہے، تو اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ کھانے پینے کی لذیذ چیزیں اور یہ نعمتیں اختیار کر سکتے ہو، اللہ نے جائز کیا ہے وغیرہ۔ لیکن اگر آپ کسی ایسی حکومت میں ہیں جہاں کفر کا، شرک کا اقتدار ہے، کفر اور شرک کا اقتدار ہے، اگر ایسی کسی حکومت میں ہے تو آپ کے لیے پہلا فرض اور ضروری بات یہ ہے کہ آپ حکومت کو قائم کرنے، اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے قربانیاں دیں، چاہے آپ تعلیم حاصل نہ کریں، دنیا کے معاملات میں ترقی نہ کریں، اچھی کمائی، اچھا کھانا، اچھا لباس یہ اختیار کرنا نہیں ہے، ابھی آپ کو سب چھوڑ چھاڑ کے آپ کو نظام اسلام قائم کرنے کے لیے لگ جانا ہے۔ یہ انہوں نے اس تحریر میں لکھا، 2-2.5 صفحے کی ہے، حاصل میں نے بتایا۔ ان کی اور بھی تقریریں اور دروس سنا کہ اگر ایک شخص، سنیے یہ جملہ ان کی بات ڈاکٹر اسرار کی، ہمارے نوجوان بہت سے متاثر ہیں، جاہل کو پسند کرتے ہیں، آپ کے پاس
یہ داعیہ نہیں ہے کہ آپ فرق کر سکیں، اور وہ آدمی عالم نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص، بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کافی پہلے سنا تھا کہ شاید قسم کھا کے کہا کہ کوئی شخص اگر اسلامی نظام کو قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اسلامی حکومت کے قائم اقامت دین کے نام پر، جو جماعت اسلامی کا نعرہ ہے، پہلے وہ اسی میں تھے، بعد میں الگ ہو گئے اور ایک الگ تنظیم بنائی، تو یہ اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کوئی چیز قبول ہی نہیں ہے. حافظ صاحب اس طرح بیان کیا، آپ کے علم میں اس طرح انہوں نے بیان کیا. بتائیے کیا یہ صحیح دین ہے؟ گھر کی ایک عورت گھر میں عبادت ریاضت کر رہی ہے، تو اب ان کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں بھی جو ہے مسلمان دبے کچلے ہیں، یہاں دوسروں کی حکومت ہے، تو اب یہاں بھی وہی بات ہے. تو ان کے اس فتوے کے اعتبار سے ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو لوگ بھی جماعت اسلامی والی فکر سے جڑے نہیں ہیں، جو پہلے ووٹ دینے کو شرک کہتے تھے اور آج کل الیکشن میں ممبر کھڑا کر کے ووٹ دینے کے لیے کہتے ہیں، عجیب و غریب معاملہ ہے، دین کو کھلواڑ، کبھی کچھ جو شرک تھا اب وہ شرک نہیں رہ گیا. مولانا مودودی صاحب کا فتویٰ تھا ووٹ دینا شرک ہے، کیونکہ آپ اس کو قانون بنانے والا بنا رہے ہیں، ممبر پارلیمنٹ، ممبر اسمبلی کو. کیا کوئی مسلمان ان کو حکومت، خیر بات تھوڑی تفصیلی جائے گی، یہ آپ غور کرتے جائیے. انتہائی سطحی، گھٹیا اور غلط بات ہے یہ. سمپل سی بات، میرا سوال یہ ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں کس حالت میں تھے؟ انہوں نے یہی کہا کہ ہجرت کیوں کی، حکومت بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، چلو مان لیا تھوڑی دیر کے لیے. ہجرت سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ ہجرت سے پہلے آپ نے کیا مکہ میں یہ کہا کہ مجھ کو حکومت بنانی ہے؟ غور سے اور سمجھ کے سنیے گا. مکہ میں آپ نے یہ کہا کہ مجھے حکومت بنانی ہے؟ اور اگر ڈاکٹر اسرار کی یہ بات صحیح ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ابتدائی ایام میں، مکی دور میں، آپ نے بارہا پڑھا ہوگا، سیرت کی کوئی کتاب اس واقعے سے خالی نہیں ہوگی کہ مکہ والوں نے آپ کے پاس جو تجاویز لائی اس میں ایک بات یہ پیش کی کہ ارے آپ اس دعوت کو چھوڑ دیجئے، اس کے لیے آپ کو جو بھی چاہیے ہم تیار ہیں. اس میں سے ایک پیشکش یہ کی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو اپنا حکمراں، بادشاہ بنا لیتے ہیں، ہم سب آپ کے ماتحت ہوں گے، آپ ہمارے حاکم اور حکمراں ہوں گے. یعنی حکومت کی پیشکش کی. یاد ہے آپ لوگ؟ دھیان ہے، میں پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے. اچھی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. بہت دولت، مال و دولت چاہیے تو ہم مال و دولت کا ڈھیر جمع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے. اور اس میں ایک تجویز یہ بھی تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو حکومت مل جائے تو ہم آپ کو حکومت بھی پیش کرتے ہیں. پیش کیا تھا، یہ پیشکش تھی. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ ہوتی کہ اسلامی نظام حکومت قائم کرنے سے قائم ہوتا ہے اور ایک مسلمان کو نماز روزے سے زیادہ اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، تو آپ اہل مکہ کی یہ پیشکش قبول کر لیتے کہ نہیں کر لیتے؟ کیا کہ آپ نے تو یہ کہا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دیں تب بھی میں اپنی دعوت سے باز نہیں ہوں. تو اصل چیز دعوت ہے، تربیت ہے، تزکیہ ہے، تعلیم ہے، کتاب و سنت ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کیا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ نبی کا کام ہے، یہ طریقہ ہے. تو ڈاکٹر اسرار کے جواب میں ہمارے وہ نوجوان جو دھوکہ کھاتے ہیں ان کو صرف مختصر میں یہ سمجھنا چاہیے، علمی طور سے شاید نہ سمجھ پائیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا دین کو غلبہ دلانے، اقامت دین کا، وہی طریقہ اور مطلب ہے. وہ جو سورہ شورا کی آیت ہے، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، اولو العزم انبیاء کا نام ہے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، حضرت نوح، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. ان سب کو کہا اقیم الدین، تو سب نے اقامت دین کا کام کیا کہ نہیں کیا؟ میں نے اس پر مستقل خطبے دیے ہیں، تقریریں کی ہیں. سیونی میں جمعہ کا خطبہ دیا تھا اس موضوع پر کہ اقامت دین کا معنی میں یہ شامل ہے اقامت توحید. اگر توحید پر زور نہیں ہے، توحید کی اقامت نہیں ہے، تو دین کی اقامت ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. تمام انبیاء نے یہی کیا. تمام انبیاء کا اقامت دین، اقامت توحید پر مشتمل ہے بنیادی طور سے. اور یہ کہتے ہیں کہ اس پر توجہ مت دو، حکومت کا نام لے کر حکومت کیسے قائم ہو، کیا قائم ہو، یہ نبی کا طریقہ چھوڑ دیا. اقامت دین، حکومت کے قیام والا کوئی نعرہ اسلام میں ہے ہی نہیں. ہمارے جو انہوں نے بھیجا تھا کشمیر سے اقتباس، اس میں نجاشی کا بھی ذکر ہے. میں نے تو بہت سی تقریروں اور دروس میں اسی کو ان کے جواب میں پیش کیا
کہ اگر حکومت ہی مقصود ہوتی تو نجاشی جو بادشاہ تھے مسلمان ہو گئے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی نا وفات پر, مطلب وہ مسلمان تھے, تو وہاں حکومت مل گئی تھی, بادشاہ مسلمان ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جا کر کہنا چاہیے تھا کہ اب حکومت قائم کر دے, اقامت دین ہو جائے گی یہاں. اقامت دین ایسے نہیں ہوتی. اقامت دین کا طریقہ یہ ہے کہ فرد فرد سے آپ محنت کر کے توحید بتائیں, اللہ کی عبادت اور شرک کی تمام قسموں کی تردید کرتے ہوئے اس بنیاد پر لوگوں کا تزکیہ اور قرآن و حدیث کی تعلیم دے. یہ طاقت بڑھتی جائے گی تو اللہ کا وعدہ آئے گا, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبل. اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان سے وعدہ کیا ہے, ہاں, لیستخلفنہم فی الارض, زمین میں خلافت دے گا جیسے تم سے پہلے کو دی تھی. تو زمین میں خلافت کی شرط قرآن نے کیا بتائی؟ اب ڈاکٹر اسرار کی بات اور قرآن کی بات سامنے رکھیے. قرآن نے کیا بتائی؟ ایمان اور عمل صالح. ایمان میں عقیدہ آ گیا, عمل صالح میں نماز روزہ حج زکوٰۃ آئی کہ نہیں آئی؟ مطلب یہ آپ کرو گے تو آپ کو حکومت ملے گی, اور ڈاکٹر اسرار کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو گے حکومت نہیں قائم کرو گے تو یہ قبول ہی نہیں ہوگا. ہے نا جاہلانہ بات, قرآن کے خلاف, صراحتاً قرآن کے خلاف ہے, صراحتاً تمام انبیاء کے طریقے کے خلاف ہے, اور ہمارا نوجوان مجھ سے متاثر ہے. حیرت کی بات ہے. یہی ہے سلفیت پر, دین پر لادینیت کا غلبہ, لادینیت کا خطرہ منڈلا رہا ہے. جو لوگ کھلے کھلے بدعتی شرک کرنے والے ہیں ان کو تو لوگ پہچان لیتے ہیں کافی حد تک, بہت سے لوگ نہیں پہچانتے, وہ بھی ان کے معتقدین ہیں, اسی گھر میں پیدا ہوئے, تو پیر صاحب اور پیر صاحب کی بنیاد پہ کہ بھائی وہ قبر کو پوج رہے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی فلاں بزرگ فلاں ولی کو پکار رہے ہیں, تو وہ اسی کو دین سمجھ رہے ہیں. ماں باپ کی بنیاد پر دلیل ولیل دیکھی نہیں ہے, سیکھی نہیں ہے, غور نہیں کیا, قرآن حدیث پڑھا نہیں, پڑھا تو سمجھا نہیں, سمجھا تو مانا نہیں. ان کا تو یہ معاملہ ہے. جو لوگ اپنے آپ کو قرآن و حدیث کا ماننے والا کہتے ہیں وہ قرآن و حدیث کی غلط تشریحات کو آج کے زمانے میں قبول کر رہے ہیں, گمراہ ہو رہے ہیں, انحرافات اختیار کر رہے ہیں. سلفی اصولوں کو اس بنیاد پر جاننا بہت ضروری ہے. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا, جو کتابیں جو میں نے پڑھا اور جو پڑھ رہا ہوں, میں نے کئی مرتبہ درمیان میں کہا اپنے بچوں کو یہ سکھانا سمجھانا ضروری ہے, ورنہ آپ کے ہمارے بچے کب گمراہی کا شکار ہو جائیں, کب کسی دھوکے میں آ جائیں. قرآن و حدیث کے نام پر جو غلط معنی مفہوم بیان کرتا ہے, غلط تشریح کرتا ہے, غلط منہج پیش کرتا ہے, اس کے جھانسے میں آ جائیں, کوئی بعید نہیں ہے. اس سے بچانے کے لیے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور انتظام کیا ہے. ان علماء نے محنت کی ہے, ہم کو اور آپ کو بتایا ہے کہ اس بنیاد پہ آپ تربیت کیجئے تو آپ کا بچہ محفوظ رہے گا, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. سب سے زیادہ ضرورت ہے آخرت کو بچانے کی. تو مختصر یہ جو میں نے ابھی ایک ڈاکٹر اسرار کی مثال دی, ایسے ہی ایک وہ کیا ہے انجینئر, کیا نام ہے اس کا, مرزا علی انجینئر. ایسے جاہلوں کا بڑا چرچا ہے. وکیل صاحب بتا رہے تھے کہ بھائی ان کے ماننے وہ یہ کہتے ہیں مجلسوں میں کہ ہم نے سلفیوں کی چیخیں نکال دی. یہ 2-4 دن میں تھوڑی سی شہرت پائے اور چند دنوں میں غائب بھی ہو جائیں گے, دوسرے فتنے پیدا ہوں گے. فتنوں کا یہی ہوتا ہے, انہیں پتہ نہیں تاریخ میں کتنے سنگین فتنے پیدا ہوئے ہیں جن کے سامنے ان کی کوئی اوقات اور حیثیت ہے نہیں. یہ تو جاہل ہیں. عالم لوگ بھی پیدا ہوئے, ایسے لوگ جو حقیقت میں عالم تھے اور گمراہ ہو گئے. جتنے بڑے بڑے فلاسفہ مناطقہ اور یہ گزرے ہیں نا, ان کے آگے یہ پانی بھی نہیں بھریں گے. ہاں, اور ان کو لگتا ہے کہ سلفیوں کی چیخیں نکال دی. چیخیں ویخیں نہیں نکالی. مسئلہ یہ ہے کہ پرانے سلفی بیدار تھے, ہاں, تو ان کا عام آدمی بھی جواب دیتا تھا. آج بھی جس سماج اور معاشرے میں عقیدے کا اور منہج کا اچھا علم ہو, برتاؤ ہو, میں اکثر مثال دیتا ہوں سعودی عرب کے معاشرے کی. عربوں میں, سعودی عرب میں مسجد دروس ہوتے ہیں. جیسے ہم یہ کتاب کا درس کر رہے ہیں, بڑے بڑے علماء حکومت کی طرف سے مقرر ہوتا ہے, ڈیلی یا ہفتے میں 4 سے 5 دن درس دیتے ہیں. حرمین میں آپ جائیں, جس وقت میں عمرے کے لیے گیا تھا پتہ چلا تھا مسجد نبوی میں جو دروس چلتے ہیں اور جو باقاعدہ تعلیم ہوتی ہے, باقاعدہ تعلیم, دروس الگ ہیں, 19,000 بچے پڑھتے تھے صرف مسجد نبوی میں. 19,000. وہاں تعلیم کا اتنا زور ہے, قرآن صحیح کریں, تجوید بتانے, اور خاص طور سے عقیدے اور منہج کی کتابیں پڑھاتے ہیں اور ضروری احکام و مسائل بتاتے ہیں. مسجد اس کا اہتمام ہوتا ہے. تو اس سماج میں جہاں مسجد اہتمام ہوتا ہے اور علماء کی مجلسوں سے اور علماء سے عوام جڑے ہوئے ہیں, وہاں آپ کو اس طرح کے فتنے یا ڈاکٹر اسرار, ڈاکٹر ذاکر نائک, ڈاکٹر یہ انجینئر علی انجینئر
اور فلاں جو نئے نئے اگتے ہیں مختلف ادوار میں. ہاں ٹریڈیشن چلا ہے آج کل, ٹریڈ بن گیا ہے کہ ارے وہ کوٹ ٹائی والا آیا ہے, جدید لب و لہجے کی شاعری اسلام میں دین میں کر رہا ہے. تو نوجوان کو لگتا ہے کہ یہ کوٹ پینٹ پہن کے آیا, تھوڑا سا انگلش بول رہا ہے, انگریزی بول رہا ہے, تو یہ علماء سے زیادہ اونچا ہے. پتہ نہیں کیسے متاثر ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے. ہاں انگریزی اپنی جگہ ٹھیک ہے, وہ اس کی اپنی صلاحیت ہے, لیکن اگر ایک آدمی دین کا مسئلہ بتاتے ہوئے 2 جملہ انگریزی بول لیا تو وہ کوئی اتھینٹک ہو گیا اور وہ بڑا عالم بن گیا, اسکالر ہو گیا, ایسا نہیں ہے. عجیب و غریب سطحی قسم کی ذہنیت ہے. بھائی قرآن و حدیث کا تو جانکار ہونے کے لیے عربی علوم میں ماہر ہونا چاہیے نا. آپ کے پاس اسے ناپنے کا کیا پیمانہ ہے؟ آپ کے پاس جب نہیں ہے تو آپ کہیں گے کہ بھائی اچھے صحیح کو صحیح کیسے. آپ سلفی علماء کو دیکھیے, کس عالم کو وہ معتبر مانتے ہیں, کس پہ اعتراض کرتے ہیں, جو متنازع شخصیت ہے اس کو چھوڑ دیں. یہ میں نے جن لوگوں کا نام لیا اور ایسے اور بھی کئی لوگ ہیں, یہ سب کے سب متنازع ہیں. اور شاید 1-2-4 آدمی کو بتا دیجیے آپ جو علماء ہیں معتبر, اور وہ ہی کہتے ہو کہ ہاں یہ ٹھیک ٹھاک ہے. پھر بھی لوگ ان کے پیچھے بھاگے, اندھے بہرے بنے ہوئے, اور ایسا کر کے وہ اپنے آپ کا نقصان دیتے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں دین کی عقیدے کی تعلیم آپ پائیں گے, علماء سے ربط ضبط پائیں گے, وہاں عوام اتنی جلدی سے ایسے دھوکہ دینے والوں کے جھانسے میں نہیں آتے. ابلیس کی تلبیس اور فریب کاری کا شکار اتنی آسانی سے نہیں ہوتے جیسے آج ہو رہے ہیں. تو یہ جو بول رہے ہیں نا کہ ہم نے چیخیں نکال دی سلفیوں کی, چیخیں ویخیں نہیں نکالی. ہاں مسئلہ ضرور پیدا کیا ہے, سلفیوں کی نہیں, اسلام کے لیے مسئلہ پیدا کیا ہے. اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے وہ نوجوان جو آپ سے متاثر ہیں ان کی تربیت نہیں ہو سکی ہے, ان کو دینی منہجی تعلیم کا, تربیت کا ماحول ملا نہیں ہے. وہ جاہلوں کے بیچ رہے ہیں, وہ مسجد سے دور رہے ہیں, وہ بے علم ہوتے ہوئے سمجھ رہے ہیں کہ بہت سمجھدار ہیں, جبکہ نہیں ہیں. اس لیے آپ کی دکان چمک رہی ہے. جہاں ان کو علم حاصل ہو جاتا ہے یا ہو جائے گا تو آپ کی دکان بند ہو جائے گی, اور کچھ دنوں بعد بند ہونا ہی ہے. کہ ان کی جو تعلیمات ہے, جیسے انجینئر کو دیکھیے, محدود قسم کی ہے. آپ دیکھیے کہ وہ کتنے فتنوں کا رد کرتے ہیں, کتنی تعمیری بات کرتے ہیں, بچوں کی نئی نسل کی تربیت کا کون سا راستہ بیان کرتے ہیں, صرف منفی باتیں. اور اس میں بھی کون سی جو اسلام کے مسلمہ اصول ہیں اس کا رد کرنے کے لیے صحابہ کرام پر تنقید, فلاں پہ تنقید. یہ میری تمہیدی باتیں ہی بہت لمبی ہو گئی, یہ اصول اور ضابطے کی اہمیت سمجھانے کے لیے. اور اگر آپ نے اس کو غور سے سنا ہوگا تو یہ اصول کی اہمیت سمجھیں گے. میں تیزی سے یہ 2-3 دلیلیں قرآن کی آیتیں اور 1-2 حدیثیں ہیں اسے پڑھتا ہوں, غور سے سنیے کہ جو انہوں نے بیان کیا. پھر سے اپنے الفاظ میں 3-4 لائن میں ہے یہ کہ اہل حق جو ہیں, اہل سنت والجماعت, یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو بھی معاملہ ہو, سیاست ہو, گھر کی سیاست ہو, محلے کی سیاست ہو, حکومت والی سیاست ہو, کوئی بھی نظم و ضبط ہو, لین دین ہو, رشتہ و تعلق ہو, شادی بیاہ ہو, طلاق ہو, جس کا بھی معاملے کا انتظام کرنا ہے, سارے معاملات کتاب و سنت اور فہم سلف کے مطابق ہو. ذاتی مصلحت, لوگوں کے ساتھ ہمدردی, آسانی کے نام پر, ہاں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے کہ حرام کو حلال اور حرام کو حلال, کہ ابھی ضرورت ہے تو چلو سود کو حلال بول دیے, ابھی ضرورت ہے تو چلو یہ ناجائز ہے تو اس کو جائز بول دیے. بہت تکلیف میں ہے, ایک عورت ہے کہہ رہے بڑی تکلیف ہے حمل سے ہوں, تو آپ فتویٰ دے دو کہ ہاں بچہ گرا سکتے ہو, کوئی بات نہیں, جبکہ شرعی اعتبار سے پورے اصول ضابطے کے مطابق اس کا گرانا حرام ٹھہر رہا ہے, لیکن آپ اس کی سہولت دیکھ کے اس کو فتویٰ دے رہے ہو. ہاں آپ سہولت دیکھ کے جو ہے ہندوستان میں فتویٰ دیتے ہو کہ نہیں سودی لین دین کر سکتے ہو اور ایسا کر سکتے ہو, ایسا جو ناجائز ہے. تو یہ جائز نہیں ہے, اور نہ ہی اپنے ضروریات کو, اپنے کاموں کو پورا کرنے کے لیے جو میڈیا اور لوگوں کی رائے ہے اس کے پیچھے بھاگنا. آج کل دیکھتے ہیں نا بہت سے لوگ, علماء, یہاں تک کہ علماء کو میں نے دیکھا کہ اخبار میں جو آ رہا ہے, پبلک میں جو چل رہا ہے, ٹرینڈ چل رہا ہے, اس کے خلاف بولیں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے. ابھی اخبارات میں آ رہا ہے لوگ ایران کی تعریف کر رہے ہیں, اخبارات میں آ رہا ہے لوگ طیب اردگان کی تعریف کر رہے ہیں. تو اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ایران اور طیب اردگان اندر سے جو ہے یہود و نصارہ سے ملے ہوئے ہیں, ان کا منہج صحیح نہیں ہے, ان کے ہاں شرک ہے, ان کے یہاں صحابہ کرام کو گالی دینا ہے, سلفیوں کی مخالفت کرنا ہے, لیکن ہم ان کی تعریف کرتے ہیں. اور سعودی عرب کے خلاف اخبارات میں, میڈیا میں خوب آتا ہے, یہود نصارہ کے یہاں بھی اصل وہ جانتے ہیں کہ اصل اسلام ان کے پاس ہے, دشمنی ان سے کرنی ہے, تو ان کو بدنام کرنا ہے. تو ہمارا عام مسلمان بھی انہی کی بات بولنے لگتا ہے, میڈیا کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے.
یہ چیزیں سامنے رکھیے اور پھر اس اصول کو پڑھیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل کیا, انہوں نے 2-4 آیتیں نقل کی ہیں, بہت سی آیتیں اور دلیلیں پیش کی جا سکتی ہے. میں نے پہلی آیت جو پڑھی تھی سورہ مائدہ کی, اللہ نے فرمایا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, کہ ہم اس بات کی تاکید کرتے ہیں, گویا یہ سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کیجئے. اللہ نے جو اتارا ہے وحی, اس کے مطابق, یعنی قرآن حدیث, اللہ نے کیا اتارا ہے قرآن حدیث, اسی کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. ہاں, وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, اور آپ ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا. یہ ایک جملہ جو اصول میں نے بیان کیا اس کی ساری تفصیلات قرآن کے اس ایک جملے میں آ جاتی ہے. لوگ جو چاہتے ہیں کہ ارے اس کو حلال کر دیا جائے, اس کی پیروی مت کرو. لوگ چاہتے ہیں کہ تھوڑی نرمی برتی جائے تو ان کی مصلحت کی وجہ سے آپ اللہ کی شریعت کو تبدیل کر دیں, ایسا مت کرنا. جو اللہ نے اتارا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو. ان کی خواہشات کا لحاظ نہیں کرنا کہ ارے نرمی برتو, ارے ایسا کر لو, ارے چینج کر دو, شادی بیاہ کا معاملہ ہے, روز روز کہاں ہوتی ہے تو شریعت کی مخالفت کر لو, کچھ رسم رواج کر لو. یہ ان کی خواہشات کی پیروی ہے. دیکھیے ہم عورتوں کی خواہش کا لحاظ کر کے کچھ غلط کام شادی بیاہ میں کرتے ہیں تو ہم ان کی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں اللہ کے دین کو چھوڑ کے. شہر میں یا لوگوں کے بیچ میں کوئی مسئلہ پیش آیا, ہم جانتے ہیں کہ قرآن حدیث کا حکم ہے, لیکن لوگ ناراض ہو جائیں گے یہ سوچ کے ہم لوگوں کے حساب سے بات کرتے ہیں, فتویٰ دیتے ہیں, تو یہ ہم لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. ایسے کتنی, آپ خود غور کیجئے, ایسے کتنے مرحلے ہوتے ہیں. میں نے ابھی پنچایتوں کا ذکر کیا کہ پنچایت میں پنچ کو دکھ رہا ہے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, لیکن صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط اس لیے نہیں بولتا کہ ایسا کہنے سے سیٹھ صاحب اور بڑے جی ناراض ہو جائیں گے. تو ان کی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے جب وہ حق کو حق نہیں بول رہا ہے, غلط کو غلط نہیں بول رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ نے اتارا ہے لوگوں کے درمیان فیصلہ اسی کے مطابق کرو, لوگوں کی خواہشات کے پیچھے مت بھاگو. اور پھر اللہ نے کہا وَاحْذَرْهُمْ, اور ان سے بچتے رہنا کہ کسی حکم سے جو اللہ نے تم پر نازل فرمایا ہے یہ کہیں تم کو بہکا نہ دیں. اللہ نے جو دین دیا ہے اس سے تم کو ہٹا نہ دیں. ارے نہیں ایسا صاحب, حالات ایسے ہیں, اتنے سنگین ہیں, آپ تو یہ پکڑ رہے ہو وہ پکڑ رہے ہو. پھر آپ کو بولتے ہیں کہ ارے یہ شدت پسند ہے, یہ تو غالی ہے. جو قرآن حدیث کے اصولوں پر قائم رہتا ہے بولتے ہیں کہ اس کے اندر شدت ہے. ارے آج کا حالات کا تقاضا ہے داڑھی صاف کر دیے تو کیا حرج ہے. حالات کا تقاضا ہے ٹخنے کے نیچے کپڑا پہن لیے تو کیا حرج ہے. حالات کا تقاضا ہے اگر لڑکیاں کالج میں جاتی ہیں, ہمارے کچھ مولوی صاحب یوسف القرضاوی جیسے لوگ فتویٰ بھی دے دیتے ہیں کہ مرد اور عورت کی, لڑکی اور لڑکے کی اختلاط والی تعلیم میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر یہی نہیں, چلو اب اختلاط ہو بھی گیا تو اب کچھ خبر ملی کہ آپ کی بچی کا فلاں سے ناجائز تعلق ہے, کہا ارے اس عمر میں ہو جاتا ہے, حالات کا تقاضا ہے. اب جب غیر مسلم سے ہو گیا, بھاگ گئی, تو اب منہ چھپا رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے ہمارے یہاں, تنازل اختیار کر رہے ہیں نا آپ, لوگوں کی خواہشات کی پیروی کہ مصلحت کا تقاضا ہے. لڑکی کو بھیجے تو بے پردہ, ٹھیک ہے تو وقت کا تقاضا ہے, پردے کی ضرورت نہیں ہے. پھر جب حادثہ ہوتا ہے تو آپ شرمندہ ہوتے ہیں. اب تو شرمندہ بھی ہونا لوگ شاید چھوڑ رہے ہیں. ایسے ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ ذہن و دماغ قبول ہی نہیں کرتا کہ کسی انسان کی اگر غیرت و عزت زندہ ہے تو وہ ایسے واقعات اپنے ارد گرد اپنے گھر میں کیسے برداشت کر سکتا ہے. اگر یہ نہ مانے, ایک ترجمہ آیت کا کر رہا تھا کہ جو اللہ نے نازل کیا اس سے آپ کو بہکا نہ دے, اگر یہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان پر مصیبت نازل کرے. آیت کے اس ٹکڑے سے پتہ چلا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر مصیبت آتی ہے. کچھ مصیبتیں آتی ہیں, بعض گناہوں کی آتی ہے, اللہ کا کرم ہے, سب گناہوں کا سب نتیجہ نہیں دے رہا ہے ابھی. اور اکثر لوگ تو نافرمان ہی ہیں. یہ آیت کا ایک آیت کا ترجمہ ہوا. دوسرا مزید ارشاد باری ہے وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. یہ آیت ایسی ہے جو رونگٹے کھڑے کر دے. انسان اگر ایمان والا ہے تو دہل جائے آیت کا ترجمہ ہی سن کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ نے کہا کہ بے شک قریب تھا کہ وہ تجھے اس سے ضرور ہی بہکا دے. جو قرآن اور دین آپ نے پر نازل کیا ہے اس سے آپ کو ہٹا دے, فتنے میں ڈال دے. میں جو ہم نے تیری طرف وحی کی, جو ہم نے وحی کی اس سے ہٹا دے. نبی کو ہٹانے کی کوشش کی تو ہم اور آپ کیا ہے مخالفین نے, تاکہ کیوں ہٹا دے, تاکہ تو ہم پر اس کے سوا جھوٹ باندھ دے.
یعنی جو اللہ نے قرآن اتارا، شریعت اتاری ہے، اس سے ہٹ کے آپ کچھ ان کے حساب سے کر دیں. غور کیجئے، یہی جو سیاست کا میں نے اوپر ہیڈنگ پڑھی کہ لوگوں کی چاہت یہ ہے کہ آپ اتنی سختی مت برتیے، تھوڑا سا راستہ نکال دیجئے، جو حلال کو حرام، تھوڑا ہندوستان کا تقاضا ہے کہ اس کو حلال بول دو، اس شریعت کی اس پابندی کو ہٹا دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ چاہتے تھے کہ تھوڑا ڈھیل کر لیں، میں اللہ نے جو اتارا ہے اس میں تھوڑا راستہ نکال دیں. تو اللہ نے اسی کو کہا کہ تاکہ تو ہم پر اس کے سوا جھوٹ باندھ دے. شریعت جو میں نے دی ہے، اللہ نے دی ہے، اس میں کچھ راستہ دوسرا نکال لیں. دوسری بات تو جب دوسری نکالیں گے تو اللہ پر جھوٹ باندھنا نبی ہے نا، نبی جو کرتے وہ اللہ کی طرف سے مانا جائے گا. تو آپ جھوٹ باندھ دے. اور اس وقت تو وہ ضرور تجھے دلی دوست بنا لیتے، جب ان کے حساب سے آپ شریعت بیان کرو گے ان کی چاہت کے مطابق، تو یہ تم کو اذا لاتخذوک خلیلا، تم کو گہرا دوست بنا لیں گے. ہاں، لیکن اگر ایسا کر لو گے اور وہ تم کو ان کی دوستی کے پیچھے پڑ جاؤ گے، جیسا کہ آج بہت سے لوگ دنیا کے مفادات اختیار کرتے ہیں شریعت کو پامال کر کے، تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ اگر آپ ایسا کریں گے اور اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم نے تجھے ثابت قدم رکھا، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو یہ قریب تھا کہ کچھ تھوڑا سا ان کی طرف تو مائل ہو جاتا. یہ اللہ کی توفیق ہے کہ آپ کو سنبھالے رکھا، ورنہ حالات کا تقاضا دیکھتے ہوئے آپ بھی کچھ ان کی طرف جھک جاتے ہیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے. ہاں، اس وقت اگر ایسا کرتے تو کیا ہوتا؟ یہی دہلا دینے والی اور غور کرنے والی بات ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ سید المرسلین خاتم النبیین اپنے حبیب کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام کہ اس وقت ہم تجھے ضرور زندگی کے دگنے اور موت کے دگنے عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں. ہاں، لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، ڈبل زندگی کا ڈبل موت کا مزہ چکھاتے، یعنی عذاب دیتے. پھر تو اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مددگار نہیں پاتا. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم جب آپ کو سزا دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وسیلے بازوں کو غور کرنا چاہیے اس سے، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین یوم القیامہ صاحب کوثر، ہاں، اور کیا کیا مقامات ہے. اللہ آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اگر ہم آپ کو سزا دیں گے تو آپ کو پھر ہم سے کوئی بچانے والا نہیں رہے گا. ہل جانے والی بات ہے. تو آپ سب سوچتے ہیں کہ فلاں فلاں کا دامن پکڑ لیں گے، وسیلہ لگا لیں گے، اللہ کے فیصلے کے سامنے کوئی کچھ پر مار سکتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، بدل نہیں سکتا، اس پر اعتراض نہیں کر سکتا، انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ اللہ یہ تیرا فیصلہ غلط ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا، اور ہوتا بھی نہیں ہے اللہ کا کوئی فیصلہ غلط. وہ علیم و حکیم ہے، ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو سزا. یہ ایک آیت پڑھ لیں، لوگ مشرکین شرک سے توبہ کر لیں گے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ آپ کی شان میں کہا جا رہا ہے کہ آپ اگر شریعت سے انحراف کرو گے، ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے تھوڑا چینج کر دو گے قرآن کو، احکامات کو، تو آپ کو زندگی اور موت کا دوہرا مزہ چکھائیں گے، یعنی عذاب دیں گے، اور پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا ہم سے بچانے والا آپ کو. یعنی شریعت کی مخالفت پر نبی نہیں کر سکتے تھے ایسا. اور یہ ہم کو اور آپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جب نبی کا یہ معاملہ ہے تو آپ اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اپنی مصلحتوں، دنیا داریوں، خواہشات، لوگوں کی خواہشات کے پیچھے پڑ کر، جس کو آپ اور ہم مصلحت سمجھتے ہیں، مصلحت نہیں ہے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، آپ اللہ کو ناراض کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو. تو سوچو ہمارا اور آپ کا انجام کیا ہوگا اگر ایسا ہی رہا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تو کیا ہوتا؟ یہ قرآن نے بیان کیا. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ حدیث کے اندر وارد ہے عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا فما تأمرنا قال فو ببيعة الاول فالاول اعطوهم حقهم فان الله سائلهم اما استرعاهم. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاسی رہنمائی بھی کیا کرتے تھے. تسوسہم، میں نے شروع میں سیاست کا معنی بتایا، ان کی سیاست کرتے تھے. یہاں ترجمہ کیا ان کی سیاسی رہنمائی بھی کرتے تھے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، گھر کا معاملہ ہو، دوست و احباب سے تعلقات ہو، رشتہ و پیوند کا ہو، حکومت و اقتدار کا ہو، ہر ایک کے نظم و ضبط کو بنانا، نظام کو بنانا، آداب کو تیار کرنا، یہ سیاست ہے. سیاست کے معنی میں شامل ہے. گھر کی بھی سیاست ہوتی ہے، سماج کی بھی، حکومت کی بھی، اداروں کی بھی، سب کی سیاست. ایک مدرسے میں ایک آدمی نظم و ضبط کہیں گے یہ ادارے کی بڑی اچھی سیاست کر رہا ہے.
تو انبیاء لوگوں کی سیاست کرتے تھے، تو اس سیاست میں سارے معاملات آ گئے، وہ سیاسی امور بھی آ گئے جو یہاں ذکر ہے. ہاں، جب بھی ان کا کوئی نبی ہلاک ہو جاتا، کوئی بھی نبی جب گزر جاتا تو دوسرے ان کی جگہ موجود ہوتے. ایک نبی جاتا، وہ جب ضرورت پیش آتی اللہ پھر نبی بھیج دیتا، کبھی کبھی تو ایک کے بعد ایک آ جاتے. لیکن یاد رکھو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. پہلے خرابیاں پیدا ہو جاتی تھی تو اللہ ایک نبی بھیج دیتا تھا، اصلاح کر دیتا تھا. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب وہ سنت کیسے پوری ہوگی؟ وہ علماء پوری کریں گے جو انبیاء کے وارث ہیں. نبی کے بعد نبی آتے تھے، اب نبی کے بعد نبی نہیں آ رہے ہیں تو نبی کے علوم کے وارثین آئیں گے جو علم اور عمل کے اعتبار سے حقیقت میں ان کے وارث ہوں گے. ہاں، میرے نائب ہوں گے، وہ سیکون خلفاء نائب جانشین، ہاں، اور بہت ہوں گے. ہاں، صحابہ نے عرض کیا کہ ان کے متعلق آپ کا ہمیں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جب حکومت قائم ہو اور وہ نیابت کرنے لگے، اسلامی حکومت قائم کر رہے ہیں، تو جس سے بیعت کر لو بس اسی کی وفاداری پر قائم رہو، اور ان کا جو حق ہے اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن ان کی رعایا کے بارے میں سوال کرے گا. یعنی آپ اپنا حق پورا کرو، اگر وہ کچھ ظلم زیادتی کر رہے ہیں تو اللہ ان سے پوچھے گا. آج ہمارے یہاں لوگ ایک تحریک ہی چلا رہے ہیں کہ بھائی حکومت کے لوگ اگر کچھ غلط کر رہے ہیں تو ان کے خلاف محاذرائی کی جائے، رات میں پمفلیٹ بانٹے جائیں، ایک گروہ تیار کیا جائے، بغاوت کیا جائے. یہی تو خارجیت ہے. زبان سے آپ حکومتوں کے خلاف بولتے ہیں تو کہ زبانی خروج ہے، عمل سے آپ محنت کرتے ہو، حملہ کرتے ہو، جنگ کرتے ہو تو یہ عملی خروج ہے. دونوں خارجیت ہے، اور اس کو ایک پوری جماعت پھیلا رہی ہے. معتزلہ کا ایک اصول ہی ہے، ان کے 4-5 جو بنیادی اصول ہے دین کے، اس میں ایک عدل نام دیتے ہیں، اور عدل کا معنی وہ یہ کہتے ہیں کہ عدل کے نام پر حکومتوں کی مخالفت کی جائے اگر وہ کوئی غلطی کر رہے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کہہ رہے ہیں کہ حکمراں اگر غلطی بھی کرے تو تم ساتھ دو، کیونکہ حکومت کو غلطی میں بھی اس کا قائم رہنا یہ زیادہ فائدہ مند ہے. اس کی مخالفت جب آپ کریں گے، جنگ کریں گے، تو اس سے اس کا ہی نہیں آپ کا اور پوری امت کا نقصان ہے. وہ نقصان بہت بڑا ہے. تو کسی حکمراں کی ذاتی غلطی کا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا اس کے خلاف خروج و بغاوت کا. میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، غور سے سنیے کہ گزشتہ 10 15 20 سال میں، اور تھوڑا اور پہلے جائیں گے تو اور بھی بڑھا سکتے ہیں، یہ تحریکیت اور جدید دور کی خارجیت نے مسلمانوں ہی کے ہاتھوں مسلمانوں کو جتنا نقصان پہنچایا ہے جان مال کا، آپ کو تاریخ میں بہت کم ملے گا. ایسے ہی ادوار یا ایسے ہی حرکتوں کی بنیاد پر ملے گی مثالیں. لاکھوں مسلمان مارے گئے ہیں اور آج بھی جب مارے جا رہے ہیں، بدنام کیے جا رہے ہیں. ابھی دلی میں دھماکہ ہوا، ہمیں نہیں پتہ کہ اس کی حقیقت کیا ہے، تفصیلات ابھی نہیں معلوم ہے، لیکن بالفرض جو نام آ رہے ہیں اگر یہ ہے تو کیا وہ اسلام کے نمائندے ہیں؟ لیکن اخبار میڈیا میں تو یہی بیان کیا جاتا ہے بدنام کرنے کے لیے، اور وہ کسی کو اس سے سیاسی فائدہ اٹھانا ہو، کیا ہو کروایا گیا ہے، کیا گیا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ایسے لوگ مل جاتے ہیں اور دین کے نام پر مل جاتے ہیں، اور اس قسم کی ذہنیت کو غذا فراہم کرنے والے یہ ڈاکٹر اسرار، ابھی میں نے بتایا ان کی تحریر، ہاں، اور علی انجینئر اور دوسرے لوگ ہیں جو اپنوں ہی کو اپنوں کا دشمن بناتے ہیں. جب صحابہ کرام پر یہ نقد کر رہے ہیں تو ہم کو اور آپ کو کیا کہیں گے؟ میں اکثر پوچھتا ہوں کہ یہ لوگ جس طریقے سے صحابہ پر نقد کر کے یہ ظاہر کرتے ہیں اور ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں بڑے بہادر ہیں، سوال کریں ان سے کہ اگر امیر معاویہ اتنے برے تھے اور آپ کو ان کی برائی کر کے بہادری کا مظاہرہ کرنا ہے تو بتائیے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جو مصالحت کر لی، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور ان سے 3 شرطیں منوا لی اور 20 سال تک ان کے ماتحت رہے، تو کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اعتبار سے بزدل تھے؟ آپ ان کا رد کریں گے؟ جس طرح آج آپ حضرت امیر معاویہ کو اچھا بولنے والوں کے ساتھ دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہو، حضرت حسن سے بھی کیجئے. تمہارا رافضی تو جواب دے دیں گے کہ حضرت حسن تقیہ کر رہے تھے، سر امامت ہے وہ. آپ کیا بولو گے؟ آپ تو رافضی نہیں ہیں. اگر رافضیت اختیار کر لی ہے، جیسے علی انجینئر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اندر سے وہی ہے، تو پھر آپ بتائیے. شعور ہی نہیں ہے، قرآن و حدیث کے ان اصولوں اور ضابطوں کا علم ہی نہیں ہے، اور اس علم کے فقدان کے باوجود بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں، دین کے معاملات میں فیصلے مسلمہ اصولوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ اس حدیث کے بعد یہ اقتباس ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ علماء بھی اسی طرح ہوتے ہیں، جیسے انبیاء کے بعد انبیاء، تو علماء
جو نیابت حکمراں اللہ کے رسول نے کہا میرے بعد خلفاء ہوں گے. اب خلفاء کی طرح علماء بھی ہوتے ہیں. جب وہ اللہ کی کتاب کو قائم کرتے ہیں اور ان کی دلیلوں اور حجتوں کو سمجھتے ہیں اور اس کے اندر جو ہدایت ہے یعنی علم نافع اور عمل صالح، قرآن و حدیث میں پورا دین یہی ہے، علم نافع عمل صالح. جو علم نافع ہے وہی ہدایت ہے، عمل ہے اسی شریعت پر، اسی پر عمل کرنا ہے. ہاں اور اللہ کی جس حکمت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے یعنی سنتوں کے ساتھ ان کو بھی قائم کرتے ہیں یہ علماء کرام، تو اس میں بہت سارے مفید علوم پاتے ہیں اور انہیں فرقان عطا کر دیا جاتا ہے ان علماء کو بھی، جس سے وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر لیتے ہیں. کبھی کئی مرتبہ باطل حق کی شکل میں آتا ہے، لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، لیکن علماء اہل علم جو ہوتے ہیں علماء ربانیین وہ فرق کر لیتے ہیں. ہاں اور پھر یہ اس کی گواہی کے لائق بن جاتے ہیں کہ دیکھو اس سے دھوکہ نہیں کھانا، یہ غلط ہے جو اس امت کو حاصل ہوئی ہے، یعنی اس گواہی کے جو قیامت میں بھی ہوگی اور دنیا میں بھی گواہی دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. سب سے بہتر اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنا. وسط کا ترجمہ انہوں نے بہتر کیا، درمیانی کے ساتھ وسط کا ایک ترجمہ افضل اور اعلیٰ بھی ہوتا ہے، تو اسی کا ترجمہ کیا بہتر بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو، لوگوں پر گواہی دینے والے بنو اور رسول تم پر شہادت دینے والا بنے. وہ لمبی حدیث ہے، قیامت کے دن اللہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے خلاف بات کریں گے دوسرے انبیاء، تو کہیں گے گواہ کون ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ کو بلایا جائے گا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ذریعے سے ہم کو اور آپ کو قیامت کے دن ایک شرف ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ساری امتوں پر گواہ بنائے گا جو اس آیت میں ذکر ہے. اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تو تھا مقرر نہیں کیا تھا مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کہ کون اس رسول کی پیروی کرتا ہے. اللہ کے رسول مدینہ گئے تو مکہ کی طرف رخ کرتے تھے، تو مدینہ کی مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کرتے تھے تو مکہ کی طرف جو ہے پیٹ ہو جاتی تھی. پہلے اس طرح پڑھتے تھے مکہ میں کہ دونوں کی طرف رخ ہوتا. آپ چاہتے تھے کہ مکہ قبلہ بن جائے، بہرحال قبلہ بدلا تو یہودیوں نے پروپیگنڈا شروع کیا، میڈیا، ارے اب یہ بدل گئے، دیکھیے پچھلے انبیاء تو ادھر کرتے تھے، ابھی تک یہ ادھر پڑھتے تھے، یہ چینج کیوں ہو گیا. سوال کچھ مسلمان بھی اعتراض کرنے لگے ان کے دام میں آ کر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمتیں بتائی. دوسرے پارے کی شروعات میں آپ دیکھیے اسے 2-3 مرتبہ اسی کے ضمن میں یہ ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ جانچ رہا ہے، یہ بھی جانچ رہا ہے. کئی حکمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ کون رسول کی بات کو مانتا ہے، کون عقل لگاتا ہے نا. ہماری سیاست، ہماری فکر، ہمارے فیصلے قرآن حدیث کے تابع ہونا چاہیے. قرآن حدیث کو ہمارے اپنے دماغ کے پیچھے نہیں لگانا چاہیے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا تو ایسا ہونا چاہیے، یہ فتویٰ ہونا چاہیے. نہیں، یہی امتحان ہے. جو اپنی دونوں ایڑیوں پر پھر یا اس سے الگ ہو جائے کون رسول کی پیروی کرتا ہے، اور ان لوگوں سے الگ ہو جائے جو اپنی دونوں ایڑیوں پر پھر جاتا ہے یعنی رسول کی پیروی نہیں کرتا اور پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور بلا شبہ یہ بات یقیناً بہت بڑی تھی قبلے کی تبدیلی، مگر ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے ہدایت دی یہ بڑا امتحان تھا. کچھ لوگ پھسل بھی گئے. اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے. یہاں ایمان سے مراد نماز ہے. سوال یہ اٹھا کہ 16-17 مہینے تک مسلمانوں نے جو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اب وہ نماز تو قبول نہیں ہوگی. تو اللہ نے کہا کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری اس نماز کو ضائع کر دے. نماز کو یہاں ایمان کہا گیا. بے شک اللہ لوگوں پر بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے. اور اس طرح وہ اہل بدعت کے ان فاسد حجتوں سے بے نیاز ہو جائیں گے. جب ہم قرآن و حدیث پر چلیں گے تو جو بدعتی ہیں، بدعتی جو اپنی غلط سلط بدعتوں کے لیے الٹی سیدھی دلیلیں پیش کرتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں رہ جاتی اہل حق کو. جن کے بارے میں اہل کلام کا خیال ہے کہ وہ ان سے اصل دین کی خدمت کر رہے ہیں. اہل کلام جو اللہ کے ناموں کا انکار کرتے ہیں، تقدیر میں سوال اٹھاتے ہیں، انکار کرتے ہیں اور بہت ساری گمراہیاں اختیار کرتے ہیں، انہوں نے اپنے طور سے قرآن و حدیث کے سمجھنے سمجھانے کے لیے کچھ اصول بنائے ہیں. یونانی فلسفوں سے متاثر ہو کر فلسفہ اور منطق کی بنیاد پر عقلی اصول بنائے، اور ان اصولوں کے تحت جب وہ قرآن حدیث کی الٹی سیدھی تعویل کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تعویل، تحریف، اور نہ جانے کیا کیا غلط راستے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تیر مار رہے ہیں، قرآن حدیث کی خدمت کر رہے ہیں. اسی طرح اس فاسد رائے سے بھی بے نیاز ہو جائیں گے جن کے بارے میں اہل قیاس کا گمان ہے کہ وہ اس سے دین کی فروعات کی خدمت کر رہے ہیں. اب ہمارے ہاں جو اہل قیاس ہیں،
عقلی بنیاد پر مسائل مستنبط کرتے ہیں، وہ تقلیدی مزاج رکھنے والے ہوں یا کوئی اور ہوں، کہ ہم دین سے یہ مسئلہ نکال رہے ہیں، مسئلہ، اور پھر بڑا کہ ہم نے بڑا تیر مارا، دیکھیے ایسے ایسے مسائل پر گفتگو کی۔ ہمارے ایک استاذ غصے سے اور طنز سے کہتے تھے کہ ایسے ایسے مسائل بعض فقہا نے بیان کیے ہیں جو قیامت تک پیش آنے والے نہیں ہیں، بلکہ قیامت کے بعد بھی پیش آنے والے نہیں ہیں۔ حضرت عمر کہتے تھے اپنے زمانے میں کہ اگر کوئی ایسے مسئلے پر بحث کرے گا جو ابھی تک پیش نہیں آیا تو میں اسے کوڑا ماروں گا، درے ماروں گا۔ جب کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس زمانے میں ایسے اہل اجتہاد و فقہ کو پیدا کر دے گا جو اس مسئلے کا حل قرآن و حدیث سے نکال لیں گے۔ آپ کو پہلے سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں ابھی مثالیں دوں تو آپ ہنسیں گے بھی، حیرت بھی کریں گے کہ کیسے کیسے عجیب و غریب قسم کے مسائل جو ہے لوگوں نے بنائے ہیں۔ سو جو اس کو چھوڑتا ہوں، سو جو بھی حجت اور رائے، مطلب اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ اہل کلام نے جو اصول ضابطے بنائے، اہل فلسفہ اور منطق نے جو بنائے، ہاں یہ جو قیاس اور رائے کی بنیاد پر جنہوں نے قرآن و حدیث سے ہٹ کر کچھ اصول بنائے، ان اصولوں کی مسلمانوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں سو جو بھی حجت اور رائے صحیح اور درست ہے اس کے لیے کتاب و سنت کے اندر اصل ضرور موجود ہے۔ آپ مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، قرآن و حدیث سے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، غور کرنا ہے۔ ہاں کبھی کبھی اس میں غلطی ہو سکتی ہے سمجھنے میں، لیکن ایسی غلطی جو آدمی صحیح منہج پر رہتے ہوئے اختیار کرے گا اس پہ بھی اجر ملے گا، کوئی اسے سمجھے یا نہ سمجھے۔ قرآن و حدیث میں ہر مسئلے کا حل اور اصل موجود ہے۔ یہ اقتداء الصراط المستقیم کی عبارت کا ترجمہ تھا۔ یہ ایک آخری اقتباس آج کے درس میں، ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ جسے بھی شریعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے منہج کا علم اور تجربہ ہے، اسے معلوم ہوگا کہ جو بھی اس وقت دین میں شہرت رکھتے ہیں، بہت خطرناک بات آج کے ماحول پر بھی فٹ کر لی، علامہ ابن قیم اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں 8ویں صدی میں، ہاں کہ جو بھی اس وقت دین میں شہرت رکھتے ہیں وہ دین سے اسی قدر دور ہیں۔ کتنی خطرناک بات ہے یہ۔ آج کے زمانے میں بھی میں یہ بات علامہ ابن قیم کی دہرا دوں، آج بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ جن لوگوں کو دیندار سمجھ رہے ہیں، دین والا سمجھ رہے ہیں، وہ جو دین والے دکھائی دے رہے ہیں وہ دین سے اتنے ہی دور ہیں۔ کتنی زبردست بات ہے، کتنی خطرناک۔ اور کچھ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ مبالغہ ہے، نہیں، آپ صوفیوں کو دیکھیے، کتنا بڑا طبقہ ہے صوفیوں کا۔ ہمارے یہاں جو لوگ بہت سارے دیوبندی، بریلوی اور فلاں ہیں، ان میں بھی ایک بڑی تعداد اہل تصوف کی ہے۔ اور تصوف کا مطالعہ کیجیے تو آپ کو بالکل تھوڑے سے مطالعے اور غور و فکر سے اگر انصاف سے کریں گے تو بالکل صاف سمجھ میں آئے گا یہ اسلام نہیں ہے، اسلام سے الگ پیرالل اسلام دشمنی کا پرتو ہے، جس پر اسلام کا صرف تانا چڑھایا گیا ہے، بہانہ پورا دوسرا ہے، دکھاوے کا اسلام ہے۔ تو جو وہ جتنے دیندار بنتے ہیں اتنے دین سے دور ہیں۔ میں ایک مثال دیا، اسے جتنے اہل بدعت ہیں جو غلط اصولوں کو مانتے ہیں، وہ آپ کو دیندار دکھتے ہیں لیکن دین سے دور ہیں، اصلی دین سے دور ہیں۔ واللہ المستعان۔ آخر یہ کون سا دین اور کون سا خیر ہے کہ ایک طرف اللہ کے محارم کا ارتکاب کیا جاتا ہے، جو اللہ نے حرام کیا اس کو لوگ اختیار کرتے ہیں، اس کے حدود کو ضائع کیا جاتا ہے، اس کے دین کو ترک کیا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بے رغبتی پیدا کی جاتی ہے، اور وہ ٹھنڈے دل سے خاموش شیطان بنے ہوئے رہتے ہیں۔ وہ کون سی دینداری ہے؟ یہ جو بیٹھے دیندار ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ سود کھا رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، کوئی ٹوکتا بولتا ہی نہیں ہے، تو یہ خود اس کی بے دینی ہے۔ ہاتھ سے، زبان سے، دل سے برا روکنے والا ایمان کہاں گیا؟ وہ دین سے دور ہوا نا، جو ایسا نہیں کر رہا ہے۔ دراصل دین کی بربادی انہی لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو اپنے عہدے اور اقتدار کے لالچ میں دین کی پرواہ نہیں کرتے کہ ارے لوگ کر رہے ہیں، ابھی لوگوں کو منع کروں گا تو لوگ میرے سے ناراض ہو جائیں گے، تو میرا عہدہ، میری سرداری قائم رہے۔ یہی تو کفار مکہ کا بھی مسئلہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لیں تو ہمارے دین اور ہمارے خاندانی برتری کا کیا ہوگا؟ ہاں لیکن اگر ان کی سرداری اور برتری، ہاں لیکن اگر ان کی دنیا برباد ہو رہی ہو، دین کی مخالفت ہو رہی ہے تو لوگ خاموش ہیں، جن کے پاس اقتدار ہے، قوت ہے، وہ بھی۔ لیکن اگر ان کی دنیا برباد ہو رہی ہو، دنیا کا نقصان ہو رہا ہو، تو پھر ہر ممکن کوشش کر کے اسے بچانے کی فکر کریں گے، میری دنیا برباد نہ ہو، دین بگڑتا ہے بگڑے۔ ہاں اور حسب استطاعت انکار کے تینوں مراتب کا استعمال کریں گے۔ انکار کے 3 مراتب وہی، منکر کو روکنے کا، ہاتھ سے، 1 زبان سے روکنا، 2 دل سے برا جاننا، نفرت کرنا، مظاہرہ کرنا، 3 یہ تینوں مراتب کا استعمال کریں گے۔ آج ہم دیکھیے شریعت کی مخالفت پہ ہمارے یہاں جھگڑے نہیں ہوتے۔ ان کے دادا نے، ان کے پردادا نے میرے پردادا کو گالی دی تھی
اس لیے میرا اس کے گھر رشتہ نہیں ہو سکتا. آج کل ہمارے یہاں یہ جھگڑا ہے. اس کے پردادا نے میرے پردادا کو برا کہا تھا. یہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں, تھوڑا سا مبالغہ لگے گا آپ کو, لیکن اس طرح کی باتیں ہیں کہ 50 سال پہلے ان کے گھر اور ہمارے گھر میں جھگڑا تھا, اس لیے آج ان کے گھر میں شادی نہیں کر سکتا. یہ دین ہے؟ کیوں؟ یہ دنیا اپنے میرے خاندان اور میری انا کو ٹھیس پہنچایا تو میں اس کے گھر کی شادی میں نہیں جاؤں گا, میں اس کے میت میں نہیں جاؤں گا. اب وہ جو آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے, جس نے آپ کے ابا کو گالی دے دی, اس سے آپ کی ابدی دشمنی ہو گئی, کبھی معاف نہیں کریں گے آپ, کتنی بھی معافی مانگے. لیکن وہ کوئی آدمی جو آپ کا دوست ہے وہ آپ کے سامنے بدعت کر رہا ہے, شرک کر رہا ہے, آپ جانتے ہو کہ یہ شرک ہے. ابھی جانے دو اختلاف, جو چیز کو شرک کو وہ صحیح سمجھ رہا ہے, جس کو آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ شرک ہے, جس کو آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ حرام ہے, وہ سودی لین دین کر رہا ہے, اس پہ آپ نہیں ٹوکتے. ابا کو گالی دے دیا تو پھر آپ برداشت نہیں کریں گے, معاف نہیں کریں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کھلواڑ مچا رہا ہے, اس پہ آپ خاموش ہیں. تو آپ دنیا دار ہیں کہ دیندار ہیں؟ دنیا دار ہے, وہی بتا رہے ہیں یہ. ہاں, یہی لوگ دراصل اللہ کی نگاہ میں گرے ہوئے اور مبغوض ہیں. یہ دنیاوی مال و متاع کے ذریعے آزمائے جاتے ہیں. دنیا میں یہ جو سب کاروبار چل رہا ہے اور یہ ہے تو آزمائش ہے, مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہوتا. اسی کو مردہ دلی کہتے ہیں, کیونکہ دل کے اندر جس قدر حیات ہوگی, یہ بڑا پیارا جملہ ہے, اگلا درس میں اسی سے شروع کروں گا انشاءاللہ. کیونکہ دل کے اندر جس قدر حیات ہوگی, آدمی کا دل جتنا زندہ ہوگا, اسی قدر اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس کی غیرت میں اضافہ ہوگا اور دین کے لیے اس کے اندر تڑپ ہوگی. آپ کے اندر اگر دین کی غیرت مر گئی ہے تو آپ کوئی بھی چیز دیکھ کے آپ کو فرق نہیں پڑے گا کہ ارے کون جھنجھٹ میں پڑے, شرک ہو رہا ہے, بدعت ہو رہی ہے, حرام حلال ہو رہا ہے, ہاں شہر میں گندگی ہے, لوگ شریعت کو پامال کر رہے ہیں, حلال کو حرام, حرام کو حلال کہہ رہے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر آپ کی دینی غیرت زندہ ہے, یہ غیرت ہی آپ کے دین کو بیدار رکھتی ہے, دین کی تڑپ کو زندہ رکھتی ہے. میں نے یہاں کچھ 28-29 دروس ہوئے تھے شبہات کے فتنے, اور وہ سلسلہ رک گیا, اسی مسجد میں چلتا تھا. ہاں, تو اس کے جو ابتدائی دروس میں نے جو دیے تھے, اس میں ایک عرب عالم کی کتاب کے حوالے سے باتیں کر رہا تھا. اس میں انہوں نے ایک بیس بنایا کہ جو اسلام دشمن عناصر ہیں, یہود, نصارہ اور مسلم دشمن, جنہوں نے اسلام کی گہری اسٹڈی کر کے اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں, بناتے ہیں, تو ان کے بارے میں بتایا کہ وہ سب سے زیادہ جس چیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں, طریقے الگ الگ ہوتے ہیں لیکن ٹارگٹ کرتے ہیں دینی غیرت کو. آپ کی غیرت دین کی مر جائے تو آپ نام کے مسلمان ہیں. اب آپ ولا اور برا, دینی غیرت سے سب سے پہلے ولا اور برا پیدا ہوتی ہے کہ جو دیندار ہے آپ اس سے دوستی کریں گے, توحید والا, جو شرک کفر والا ہے, بدعت والا ہے, آپ اس سے دشمنی رکھیں گے, الگ رہیں گے. یہ دین کے اصول میں سے ہے, دوستی اور دشمنی دین کی بنیاد پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا یا توحید کا یہ اعلیٰ ترین مقام ہے, ولا اور برا. تو جب آپ کی غیرت مر جائے گی تو یہ ولا اور برا کا ضابطہ بھی مر گیا. اب یہی ہو رہا ہے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرکین کا ساتھ دیتے ہیں, سوشل میڈیا پہ دیکھیے, اور جو توحید والے ہیں ان کی اخلاقی غلطی ہو جائے تو اس کو خوب اچھال کے بیان کرتے ہیں. یہ دینی غیرت کو مار دیا گیا, دین کی پہچان کو مار دیا گیا کہ اصل دین کیا ہے, کس سے دوستی کی جائے, کس سے محبت کی جائے, یہ اصول ہی ختم ہو گیا. تو آپ کے اندر جتنا دل زندہ کب رہے گا؟ جب آپ کی دینی غیرت زندہ رہے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے لوگوں کو معاف کر دیے. حضرت عمر فاروق نے توریت آپ کے سامنے پڑھا, غصہ ہو گیا, پڑھا ہے نا, حدیث سنا ہے نا, کیوں آپ کا چہرہ لال ہو گیا؟ عمر فاروق کو نہیں جانتے تھے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن وہ جو عمل تھا کہ دینی غیرت کی بنیاد پر دین کے تحفظ کا ضابطہ مقرر کرنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے آنے کے بعد دوسری کتاب نہ پڑھی جائے. میرے سامنے توریت پڑھ رہے ہو, اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے, جن پر توریت نازل ہوئی. کہ دین کی حفاظت کا جذبہ تھا. ام المومنین حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے لیے انتقام نہیں لیتے تھے, بدلہ نہیں لیتے تھے. ہاں, اگر اللہ کے دین کو پامال کیا جاتا تو آپ اس کا بدلہ لیتے تھے. یہ غیرت تھی دین کی کہ اگر کوئی نشانہ بنائے تو ہم جو کر سکتے ہیں اس کے دفاع کے لیے ہمیں کرنا چاہیے. یہ کب کرے گا بندہ؟ جب اس کے اندر غیرت ہو اور اس کا دل زندہ ہوگا. وہی بات علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں, کیونکہ دل کے اندر جس قدر حیات ہوگی, زندگی ہوگی, اسی قدر اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس کی غیرت میں بھی اضافہ ہوگا اور دین کے لیے اس کے اندر تڑپ ہوگی. ہاں, دوسری جگہ یہ اعلام الموقعین کی عبارت تھی. دوسری جگہ علامہ ابن قیم نے کہا کہ میں نے ایک شخص کو سنا, وہ ہمارے شیخ سے کہہ رہا تھا, شیخ ابن تیمیہ سے, کہ آدمی جب دراہیم کی پرکھ میں خیانت کرتا ہے,
پیسوں کی پرکھ میں خیانت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی معرفت نقد کو سلب کر لیتا ہے. جو نقد کی معرفت ہے، حقیقت کو جاننے کی صلاحیت ہے، اس کو یعنی آپ حرام حلال کی تمیز جب چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے اندر دین کی فہم بھی ختم کر دی جاتی ہے. شیخ نے کہا کہ اسی طرح جو آگے کہا، اسی طرح جو دینی مسائل میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرتا ہے اس کی بھی صلاحیت اور دل کے نور کو چھین لیا جاتا ہے. اسی چیپٹر کا ایک ذیلی عنوان قائم کیا، دین پر لادینیت کا خطرہ. میں نے شروع میں بتایا تھا یہ بڑا اہم ہے، حالانکہ اب صرف 1.5-2 صفحہ رہ گیا ہے، لیکن اس کی اہمیت اور موجودہ ماحول میں اس کی ضرورت کے پیش نظر میں چاہتا ہوں کہ اس پر کچھ تفصیل سے گفتگو جو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کو پوری طرح سمجھنے اور اس پر اپنی طاقت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہر عذاب ہر فتنے سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.